حضرت انس روایت کرتے ہیں قال نعم نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیدن و جعفرن و ابن رواحہ للناس قبل ان یاتیہم خبرہم. جنگ موتا پر حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روانہ کیا. یہ 8 ہجری کو جنگ ہوئی ہے. مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 اور ہرکل کے سپاہیوں کی تعداد 1 لاکھ. 3000 1 لاکھ کے مقابلے میں آئے. شام میں یہ جنگ گمسان کی لڑی جا رہی ہے. جنگ وہاں ہو رہی ہے اور حضور ہیں مدینے میں، اور آقا کریم یہاں بیٹھ کے جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں. جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اخذ رایۃ زید فاصیب، فرمایا جھنڈا اب حضرت زید نے پکڑ لیا. جھنڈا لشکر اسلام کا حضرت زید نے پکڑا ہے. پھر فرمایا کہ وہ شہید کر دیے گئے. ثم اخذ ابن رواحہ فاصیب، پھر فرمایا عبداللہ ابن رواحہ نے پکڑا جھنڈا. پھر فرمایا وہ بھی شہید کر دیے گئے ہیں. وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، حضور یہ بیان کرتے جا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِّن سَيُوفِ اللَّهِ، یعنی خالد بن الولید. فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے پکڑ لیا ہے. حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی. بیٹھے مدینے میں ہیں، نظر کہاں ہے؟ جہاں موتا کی جنگ ہو رہی ہے. یہ شام کے علاقے میں واقعہ ہے. حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی اور 3000 مجاہدوں نے 1 لاکھ کے دانت کٹے کر کے رکھ دیے. اور حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ اسی موقع پہ کہا گیا. آپ نے کافروں پر اس جنگ میں 8 تلواریں توڑی تھی. تلوار توڑنا عرب میں بہادری کی علامت. جو تلوار توڑتا اتنے لوگوں کو مارتا کہ اس کی تلوار ٹوٹ جاتی. اس جنگ میں 8 تلواریں توڑی حضرت خالد بن ولید. ساری زندگی حضرت خالد بن ولید کی آرزو رہی کہ میں بھی شہید ہو جاؤں راہ خدا میں، لیکن یہ ان کی آرزو پوری نہ ہو سکی، اس لیے کہ وہ اللہ کی تلوار تھے اور اللہ کی تلوار کو کون توڑتا. اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی جو ہے وہ کسی جنگ کے اندر بھی نامراد نہیں ہوئے اور ناکام نہیں ہوئے.